بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سیرت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، اس کو آخر تک سنیے اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے حیرت انگیز واقعات پر غور کیجیے۔ آپ کا نام عمر اور کنیت ابو حفص تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم بن عاص بن امیہ بن شمس۔ عمر بن عبدالعزیز کا تعلق بنو امیہ کے شاہی خاندان سے تھا۔ آپ کے والد عبدالعزیز مروان کے بیٹے اور خاندان بنو امیہ کے خوش قسمت شہزادے تھے۔ 25 ہجری میں وہ مصر کے گورنر مقرر ہوئے اور اپنے زمانہ گورنری میں یادگار کاموں کی وجہ سے شہرت پائی۔ آپ کی والدہ ام عاصم حضرت عاصم بن عمر بن خطاب کی بیٹی تھی۔ یہ رشتہ کیسے طے پایا، اس کی تفصیل بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ ہوا یوں کہ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کا گشت لگا رہے تھے کہ دیوار کے کنارے جب تھک کر بیٹھ گئے تو گھر کے اندر سے ایک عورت کی آواز آئی جو اپنی بیٹی سے دودھ میں پانی ملانے کا کہہ رہی تھی۔ لڑکی نے جواب دیا، امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا، مگر اس وقت عمر نہیں دیکھ رہے۔ لڑکی کہنے لگی، خدا کی قسم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلے میں امیر المومنین کی نافرمانی کروں، کیونکہ اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سن لیں اور اپنے خادم اسلم سے کہا کہ اس دروازے اور اس جگہ کو یاد رکھو۔ صبح ہوئی تو معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ لڑکی کنواری اور ماں بیوہ ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام لڑکوں کو جمع کر کے کہا، اگر مجھ کو حاجت ہوتی تو میں خود اس لڑکی سے نکاح کرتا، لیکن تم میں سے جو پسند کرے میں اس کا نکاح اس سے کر سکتا ہوں۔ ان کے بیٹے حضرت عاصم نے اس کی حامی بھر لی اور عاصم اور اس لڑکی لیلہ، دوسری روایت میں قریبہ کی شادی ہو گئی۔ عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ام عاصم انہی دونوں کی اولاد تھی۔ صحیح روایات کے مطابق آپ 63 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ ام عاصم کے والد عاصم کا انتقال ہو چکا تھا، لہٰذا ان کے تایا اور بلند پایہ صحابی عبداللہ بن عمر اپنی بھتیجی اور اس کے بیٹے کا خاص خیال رکھتے۔ عمر کا بھی اپنے ننیال سے قلبی تعلق بہت مضبوط تھا۔ آپ اکثر اپنی والدہ کے تایا عبداللہ بن عمر کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ وہاں سے واپس آتے تو ان کی شخصیت کا ایسا اثر ہوتا کہ ان جیسا بننے کی خواہش کرتے۔ آپ کی والدہ آپ کی ہمت بڑھاتی، مگر اس مرتبے تک پہنچنے کو مشکل کام سمجھتی تھی۔ آپ کے والد جب مصر کے گورنر مقرر ہوئے تو بیوی اور بچے کو مصر بلایا۔ عمر کی والدہ نے اپنے تایا عبداللہ بن عمر کی تجویز پر تعلیم و تربیت کی غرض سے عمر کو مدینہ چھوڑ دیا اور خود مصر چلی گئیں۔ عبداللہ بن عمر سمجھتے تھے کہ عمر کو ان کے خاندان سے خاص مشابہت ہے، چنانچہ آپ کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ جب عمر کے والد عبدالعزیز کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ عمر کے اندر بچپن ہی سے نیکی کے آثار نمایاں تھے۔ اس ضمن میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار عمر اپنے والد کے پاس مصر ملاقات کی غرض سے آئے تو ایک روز گدھے کی ٹانگ لگنے سے زخمی ہو گئے۔ ان کے بھائی اسبخ کو خبر پہنچی تو ہنسنے لگے۔ آپ کے والد اس پر ناراض ہوئے تو کہنے لگے، مجھے ان کے گرنے سے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ میں تو اس لیے خوش ہوا ہوں کہ ان میں سعادت مندی کی تمام نشانیاں تھیں، مگر ان کی پیشانی پر داغ نہ تھا۔ بنو امیہ میں یہ بات مشہور تھی کہ ان کی اولاد میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کی پیشانی پر داغ ہوگا اور وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ غالباً اس بات کی اصل کسی بزرگ کا خواب تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے بچپن ہی میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ آپ کا زمانہ وہ تھا جب زیادہ تر صحابہ اپنا علم تابعین کرام کو منتقل کر کے وفات پا چکے تھے،
لیکن عمر کو تو ایسی ننہال میسر تھی جس پر وہ جتنا بھی فخر کرتے کم تھا۔ خود عبداللہ بن عمر ان کے استاد تھے اور ان کے علاوہ صالح بن کیسان بھی آپ کے اساتذہ میں تھے۔ یہ آپ کی تعلیم کے علاوہ تربیت کا بھی بھرپور خیال رکھتے۔ عمر کو ہمیشہ سے بننے سنورنے کا شوق تھا۔ چنانچہ ایک بار جب آپ نے نماز کے لیے تاخیر کی تو استاد نے وجہ پوچھی۔ آپ نے بتایا کہ بال سنوارنے میں دیر ہو گئی۔ استاد بولے کہ اب بالوں کو سنوارنے میں نماز کا خیال بھی نہ کرو گے؟ پھر آپ کے والد کو اس کی خبر دی۔ والد بھی عمر کی شوقین طبیعت سے واقف تھے۔ انہوں نے آپ کے بالوں کو اتروا دیا تاکہ طبیعت کی اصلاح ہو۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد والد کے پاس مصر آئے۔ اس زمانہ میں آپ کے والد عبدالعزیز اور چچا عبدالملک میں ولی عہدی پر تنازع چل رہا تھا۔ تاہم جب آپ کے والد کا انتقال جلد ہی ہو گیا تو عبدالملک کو بہت افسوس ہوا۔ وہ بہت رویا اور آپ کو دارالخلافہ دمشق بلا کر اپنے بیٹوں کے ساتھ رکھا۔ ساتھ ہی آپ کی شادی اپنی سب سے چہیتی بیٹی فاطمہ سے کر دی۔ فاطمہ شہزادی تھی اور ان کے مزاج میں نزاکت بھی بہت تھی۔ عمر کے والد نے بھی اپنی اولاد کے لیے بڑی دولت چھوڑی تھی۔ دونوں کا طرز زندگی انتہائی شاہانہ تھا۔ عمر تو حد درجہ شوقین تھے، نفیس لباس پہنتے، لذیذ غذا کھاتے اور عمدہ سواریوں پر چڑھتے۔ ایک لباس بار بار نہیں پہنتے تھے۔ وہ ریشمی چادریں جو آپ زیب تن کیا کرتے، ان کی قیمت 800 درہم تک ہوا کرتی تھی۔ رجاء بن حیات کا بیان ہے، عمر بن عبدالعزیز اپنے زمانے کے سب سے زیادہ خوش لباس، معطر اور فخر کی چال چلنے والے تھے۔ آپ کے چچا عبدالملک کے انتقال کے بعد 87 ہجری میں آپ کا بیٹا ولید خلیفہ بنا تو اس نے آپ کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ اس وقت آپ کی عمر محض 25 سال تھی۔ آپ اپنی بیوی اور خدام کے ساتھ اس شان و شوکت سے مدینہ پہنچے کہ آپ کا سامان 30 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ گو کہ آپ کا طرز زندگی اموی شہزادوں کا سا تھا، تاہم عمر رعایا پر ظلم و زیادتی روا رکھ کر خزانہ بھرنے کے بالکل قائل نہ تھے۔ ولید نے جب آپ کو مدینہ کا والی بنایا تو آپ نے مدینہ جانے میں تاخیر کی۔ وجہ معلوم کی گئی تو ولید کو کہلا بھیجا کہ میں ظلم و تعدی سے آمدنی بڑھانے کی روایت پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس پر ولید نے لکھ بھیجا کہ آپ حق کے ساتھ معاملات چلائیں، خواہ آپ ہمیں 1 درہم بھی نہ بھیجیں۔ عمر نے عہدہ سنبھالتے ہی محاصل کی وصولی میں ہر قسم کی سختی ممنوع قرار دی اور اکابرین شہر سے درخواست کی کہ اگر وہ ظلم ہوتا دیکھیں تو آپ کو خبردار کریں۔ ابن الحکم نے لکھا ہے کہ باوجود امیرانہ طور طریقوں کے آپ نہ حرام مال کھاتے اور نہ شریعت کے خلاف حکم کرتے۔ عمر اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ حکمرانوں کو رعایا کی فلاح و بہبود کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے بڑے پیمانے پر رفاہ عامہ کے کام شروع کروائے۔ مدینہ اور مکہ کے نواح میں کنویں کھدوائے۔ مکہ، مدینہ اور طائف کو ملانے والے راستوں کو دوبارہ تعمیر کروایا تاکہ مسافروں کو دقت نہ ہو۔ آپ کا ایک بڑا کارنامہ مسجد نبوی کی اثر نو تعمیر ہے۔ عمر نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے مسجد میں گنجائش بہت کم ہے۔ اگرچہ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اپنے اپنے ادوار میں اس کی توسیع کر چکے تھے، پھر بھی عمر نے نمازیوں کی پریشانی دیکھ کر خلیفہ ولید سے مسجد کی وسعت میں اضافہ کے لیے درخواست کی۔ درخواست منظور ہوئی اور 3 سال کے اندر مسجد کی گنجائش میں اضافے کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تعمیر کر دیا گیا۔ خود عمر نے بھی مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کی طرح حصہ لیا۔ مسجد میں کنگرے اور محراب کا اضافہ کیا، پر نالے بنوائے اور مسجد نبوی کے ملحقہ علاقے میں فوارے اور حوض تعمیر کروائے۔ جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا جا چکا کہ عمر ظلم و تعدی کو سخت ناپسند کرتے تھے، اسی وجہ سے والی عراق حجاج بن یوسف کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہ تھی، جو اپنے ظلم کی وجہ سے مشہور تھا۔ جب حجاج حج کے بعد مدینہ سے گزرنے لگا تو آپ نے ولید کو لکھ بھیجا کہ
کہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ حجاج یہاں سے گزرے۔ ولید نے یہ خط پڑھ کر حجاج کو آپ کی پسند کا خیال رکھنے کو کہا۔ اس طرح حجاج کے دل میں عمر کے خلاف سخت گرہ پڑ گئی۔ ایک روایت کے مطابق جب عمر نے ولید کو حجاج کے مظالم کے خلاف خط لکھا تو جواباً حجاج نے بھی شکایت کی کہ عمر میرے پاس سے بھاگتے ہوئے فتنہ پرور لوگوں کو پناہ دیتے ہیں۔ ولید نے حجاج کی بات کو قبول کرتے ہوئے عمر کو معزول کر دیا۔ دوسری روایت کے مطابق عبداللہ بن زبیر کے بیٹے خبیب سے ولید ایک بار ناراض ہو گیا اور وہ عمر کو حکم دیا کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ عمر نے اپنے 6 سالہ دور میں اب تک عمومی طور پر ولید کو اپنے علاقے میں کوئی ظالمانہ حکم جاری کرنے کی اجازت نہ دی تھی۔ بہر صورت کسی بھی وجہ سے اس حکم پر عمل درآمد ہوا۔ خبیب کمزور بھی تھے اور سزا دینے والے نے بھی سختی دکھائی۔ گھر پہنچنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لا کر وہ انتقال کر گئے۔ عمر کو جب ان کی موت کا علم ہوا تو زمین پر گر پڑے، سخت صدمے میں چلے گئے، عیش و آرام کی فکر نہ رہی اور اپنے عہدے سے دستبردار ہو گئے۔ اس روایت کے برخلاف ابن کثیر نے بڑے وثوق سے یہ بات لکھی ہے کہ عمر اپنے عہدے سے معزول کیے گئے۔ بہرکیف عمر نے اپنے 6 سالہ دور میں نیک نامی کمائی اور معزول ہونے کے بعد دارالخلافہ دمشق چلے گئے۔ اگلے 6 سال اپنے چچا کے بیٹوں کے پاس رہے۔ دربار خلافت سے آپ کا تعلق قطع نہ ہوا۔ ولید اور بعد میں سلمان بن عبد الملک کبھی آپ کی بات مان لیتے اور کبھی آپ کے مشوروں پر عمل نہ کرتے۔ ایک بار عمر اور خلیفہ سلیمان آپس میں الجھ پڑے۔ بات اتنی بڑی کہ عمر نے مصر جانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن سلیمان نے معافی مانگ لی اور کہا کہ آپ نے مصر جانے کا ارادہ کر کے مجھے جتنا پریشان کیا ہے، باخدا میں اتنا پریشان کبھی نہ ہوا۔ صفر 99 ہجری میں خلیفہ سلیمان سخت بیمار پڑا، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ شہزادوں کو شاہی لباس پہنا کر اور تلواریں لگا کر حاضر کیا جائے۔ بچے کم سن تھے، وہ آئے تو اس حال میں کہ نہ اپنے کپڑوں کو سنبھال سکتے اور نہ تلواریں ان سے اٹھائی جاتی تھیں۔ اس حالت پر سلیمان نے افسوس کیا اور پھر مشہور عالم رجاء بن حیات سے مشورہ کیا۔ رجاء نے عمر کا نام تجویز کیا تو سلیمان نے کہا، باخدا میں ایسی نامزدگی کروں گا جس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ ہو۔ پھر پہلے عمر کو اور اس کے بعد یزید بن عبد الملک کو نامزد کیا۔ یزید کی نامزدگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ آل عبد الملک کو یکسر نظر انداز کرنے کی سیاسی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق جب سلیمان کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بیٹے ایوب اور اس کے بعد داؤد کو نامزد کرنے کے لیے رجاء سے مشورہ کیا۔ رجاء بولے، خلیفہ ایسے صالح شخص کو بننا چاہیے کہ قبر میں امن حاصل رہے۔ رجاء دراصل اس کی توجہ اس کے چچا زاد بھائی عمر بن عبد العزیز کی طرف مبذول کروانا چاہتے تھے۔ خلیفہ اب بھی تذبذب میں تھا، کہنے لگا کہ میرے بیٹے داؤد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ رجاء بولے، وہ تو اس وقت قسطنطنیہ میں ہیں، معلوم نہیں کہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اس پر سلیمان بولا، اچھا عمر کے بارے میں کیا رائے ہے؟ رجاء نے جھٹ کہا، وہ نہایت برگزیدہ ہیں۔ بالآخر سلیمان نے عمر بن عبد العزیز اور اس کے بعد یزید بن عبد الملک کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ خود اپنے ہاتھ سے عہد خلافت لکھا، سب خاندان کو جمع کر کے رجاء کے حوالے کیا اور اس کی حمایت پر سب سے اقرار لیا۔ سلیمان کے انتقال کے بعد رجاء نے اس کی موت کو فوری طور پر سب سے چھپا لیا اور ایک بار پھر لوگوں کو جمع کر کے خلیفہ کی وصیت پر بیعت کرنے کو کہا۔ جب سب نے بیعت کر لی تو انہوں نے سلیمان کی موت کا اعلان کیا اور وصیت نامے کا مضمون پڑھ کر سنایا۔ جب عمر کا نام خلیفہ کے طور پر پڑھ کر سنایا گیا تو مجمع میں عمر بھی موجود تھے۔ یہ سن کر بہت گھبرائے، کیونکہ آپ رجاء سے پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے کہ اگر خلیفہ میرا نام تجویز کریں تو ہرگز حمایت نہ کرنا۔
اب عمر رجا کے پاس آئے اور انہیں اپنی دوستی اور خدا کا واسطہ دے کر نامزدگی واپس لینے پر آمادہ کرنا چاہا کہ وہ اس منصب سے مستعفی ہو جائیں، مگر رجا کسی صورت نہ مانے۔ آخر کار آپ بڑی کراہت کے ساتھ ممبر پر بیٹھے۔ حال یہ تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون زبان پر تھا۔ پھر کہا، خدا کی قسم، میں نے کبھی خفیہ یا اعلانیہ اس بات کی خواہش نہ کی تھی۔ پھر ایک خطبہ دیا جس میں اعلان کہا، اے لوگو، میں اس کام میں اپنی رائے اور مرضی کے بغیر مبتلا کیا گیا ہوں۔ اس امر میں مسلمانوں سے مشورہ نہیں مانگا گیا۔ میں تمہیں اپنی بیعت سے آزاد کیا، اپنے لیے جس کو چاہو منتخب کر لو۔ لوگ ایک آواز ہو کر بولے، ہم نے آپ کو پسند کیا اور آپ پر راضی ہو گئے۔ سوائے ہشام بن ملک کے کسی نے آپ کے خلیفہ بننے کی مخالفت نہ کی اور اسے رجا نے سختی سے خاموش کروا دیا۔ ناظرین، یہ عمر بن عبدالعزیز کی سیرت کا پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ اس کو سنیے اور لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے۔